اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ انفال۔ تو سورہ انفال یہ جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی۔ اب میں اب اس کی تلاوت کرتی ہوں۔ یسألونک عن الانفال، پوچھتے ہیں مال کے بارے میں۔ کل الانفال للہ والرسول جو کہ کہہ دیجئے کہ مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے۔ یہ جو صورت ہے یہ 2 ہجری، جب جنگ بدر کے موقع پہ، یہ غزوہ بدر کے موقع پہ یہ نازل ہوئی کہ بھی اس میں جو صورت میں جو جنگ بدر کے سارے واقعات کے بارے میں ذکر ہے کہ بھی کہ بھی جو مال غنیمت ہے نا وہ سارا اب پہلے مطلب جو غزوات جنگیں ہوتی تھیں اس میں یہ ہوتا تھا کہ بھی خود ہی مطلب جو مال غنیمت ہوتا تھا نا، جو جنگیں ہوتی تھیں تو وہ خود ہی سمیٹ لیتے ہوتے تھے سارا اپنی مرضی سے۔ لیکن جب ایک مدینہ ریاست جب قائم ہوئی تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے قانون مطلب رائج ہونے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھی تم مال کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مال تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے، اور یہ کہ بھی اس میں صلح صفائی رکھو اور جو اطاعت کرو اللہ اور کے رسول کی، اور جو کچھ تمہیں مل جائے اس پہ راضی رہو اگر تم مومن ہو۔ تو جی یہ واقعہ ہے جو جنگ بدر کا۔ تو یہ 2 ہجری میں ہوا۔ یہ ایک مدینہ کی جو ریاست تھی، یہ ایسے مطلب موقع پہ مدینہ منورہ تھا کہ بھئی ادھر سے رستہ تجارتی قافلے جاتے ہوتے تھے۔ تو ایک قافلہ ادھر سے جب گزرا تو ان کو کسی نے افواہ اڑا دی کہ بھئی یہ مدینہ منورہ مسلمان جو ہے نا اس پہ حملہ کر دیں گے۔ تو اس ٹائم پھر یہ کہ بھئی بڑی اس چیز پہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ والے تو قریش تو پہلے ہی تیار بیٹھے تھے کہ بھی ان کو نیست و نابود کر دیں۔ یہ جو مٹھی بھر جو ایک ریاست قائم کی ہے، تو اور اس افواہ نے بھی پھر ان میں ہیجان برپا کر دیا۔ تو اور جو اس وجہ سے پھر ان کے یہ وہ کفار مکہ جو ہے وہ جنگ کرنے کے لیے نکل آئے کہ بھی ان کو کچل ہی دیں نا، کہ بھی یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ تو 2 ہجری کو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ بھی اللہ تعالیٰ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں، اگر آج ان کو فتح نہ ملی تو پھر یہ مطلب نام ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اور پھر یہ کہ بے سر و سامانی کا سامان تھا اس وقت، کوئی سہولتیں نہیں تھیں، مطلب ابھی تو ہجرت کی تھی انہوں نے۔ اور پھر یہ کہ بھئی 313 پھر مسلمان جو ہیں وہ تیار ہوئے۔ تو پہلے پھر یہ کہ وہ بارش ہو گئی۔ تو پھر اس ٹائم بڑا جب جنگ ہوئی تو یہ کہ بھئی یہ جو کفارے کچھ قریش جو تھے وہ بڑی جی دھوم دھڑکے سے آتے ہوتے تھے، ان کے طریقے ہی ایسے ہوتے تھے، مطلب عورتیں گانے بجانے کرتی ہوئی آ رہی ہوتی تھی، بڑی جی مطلب بڑا وہ کہ روب پڑے ہمارا۔ اور 1,000 یہ سوار لے کے آئے، یہ ان کا مطلب لشکر تھا، اور ادھر سے صرف مٹھی بھر چند مسلمان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح دی، جس کا کہ بھئی پورے پھر علاقے میں ایک دہشت ہو گئی کہ بھئی جو قریش کو جب شکست ہوئی تو جنگ میں جانے سے پہلے، غزوہ میں جانے سے پہلے ابو جہل نے خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر دعا کی کہ جو حق پر ہے اسے مٹا دیا جائے۔ مطلب یہ کہ بھی یہ جو بھی یہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے کہ جو بھی خانہ کعبہ کا متولی ہے تو وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہمارے پر تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے فضل ہی رہے گا۔ جب تک مکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کی موجودگی میں عذاب نہیں آیا، لیکن بدر کی شکست سے ان پہ قدیم زمانہ جاہلیت کے لیے موت کا فیصلہ ہوا۔ یہ عذاب ہی تو تھا۔ پھر اس جنگ میں اتنی مشکل تھی کہ بھی جو جو مجاہدین تھے جو کہ بھی مدینہ منورہ میں آئے، وہ اپنے ہی مطلب بیٹوں کو، اور ان کے مقابلے پہ ان کے بیٹے تھے، کسی کا باپ، کسی کا چچا، کسی کا تایا،
ظاہر ہے ہر فیملی میں سے کوئی ایک تھے، کہیں کسی فیملی میں 2 ممبر تھے جنہوں نے ہجرت کی، تو یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اور اسی طرح ان کو قریش کے لیے بھی بڑا مشکل مرحلہ تھا کہ بھی اپنے ان کے سامنے تھے، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا بھائی، تو یہ بھی ایک بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ تو یہ پھر یہ کہ بھئی مدینہ منورہ میں منافقین نے بھی بڑا مطلب تنگ کیا ہوا تھا۔ پھر اس میں بھی جو مسلمانوں کی پھر اصلاح کی گئی ہے کہ بھئی مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اس کی بھی اصلاح کی گئی۔ اور جو اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل تھی، یہ کہ بھی مسلمانوں میں غرور نہ آ جائے اس چیز کا۔ تو اس میں سارا جنگ بدر کا ذکر ہے، تو جس کا کہ بھئی جنگ بدر مطلب ایسا وہ اسلام کا پہلا مارکا تھا کہ جس نے اسلام کو بہت بلندی دی اس کو۔ تو جی، اب میں آپ سے ملتے ہیں کل کسی نئے بلاگ کہہ رہی ہوں، نئی صورت میں، تو اگلی صورت میں سے میں ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بس یہ کہ بھی جو بھی سچ پہ ہے اس کو فتح یاب کرے، یہ تعداد سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جیسے آج کل مسلمان بھی مشکلات میں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی یہ جذبہ دے اور ایسی فتح عطا کرے۔ تو ملتے ہیں کل کسی نئے بیان کے ساتھ۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔